تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر اس سب کے باوجود تم راہ راست سے پھر گئے. اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک عمومی ہوتی ہے اور ایک خصوصی ہوتی ہے، یعنی ایک عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمت ہے، عام نعمت ہے، وہ دنیا میں سب کو ملتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ ملحد ہو، کوئی بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ہر کوئی دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے. پانی ہے، ہر کوئی پی رہا ہے، مسلمان بھی پی رہا ہے اور کافر بھی پی رہا ہے. ہر انسان پانی کو پی رہا ہے. پانی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور دنیا میں اللہ کی رحمت سے جو عمومی رحمت ہے، جو عمومی نعمت ہے، اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن آخرت کے اندر جو خصوصی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے صرف ایمان والا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس سے صرف مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے. اس آیت میں اصل مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر عہد شکنی کی ہے، اور عہد شکنی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کو جو دیا ہے وہ تمہیں نہیں دے رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر انعام ہے، اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد شکنی کرنے کے باوجود بھی، ایمان نہ لانے کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عمومی عذاب نازل نہیں کر رہا. پہلے زمانے میں جیسا کہ آپ کئی تفسیروں سے سن رہے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جب بھی بنی اسرائیل عہد شکنی کرتے، وعدہ خلافی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عمومی عذاب نازل ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں پر عمومی عذاب نازل نہیں کر رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم جتنا ہو سکے اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے طفیل اس امت پر کبھی بھی عمومی عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اور ان کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پوری امت کے لیے مشفق اور مہربان بن کر آئے. اسی رحمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے عمومی عذاب کو ہٹا لیا ہے. تو بعض مفسرین نے یہاں پر فضل اور رحمت کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی کی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آگے کی آیت میں کہ پچھلی زمانے کی جو قومیں تھیں ان پر عمومی عذاب عہد شکنی کرنے کی وجہ سے اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کس طرح آتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا. پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. بحر قلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا.
جس کو آج کل ایلات کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو اور وہاں کے بسنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم پورا ہفتہ شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر شکار کرنے سے پابندی لگا دی تھی، جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے کہ تم پورا ہفتہ 8 دن تجارت کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، لیکن جمعہ کے دن اذان اول سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک تم تجارت نہیں کر سکتے، تم خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اس دوران تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 24 گھنٹے کی پابندی لگائی تھی۔ کتنے؟ ہفتے کے دن 24 گھنٹے کی پابندی لگائی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام اور اکرام کرتے ہوئے ہمیں صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنے کوتاہی کرتے ہیں اور اتنی غفلت برتتے ہیں کہ عین نماز کے وقت آ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو کاروبار ہمارے لیے حلال تھا، جو کاروبار ہمارے لیے جائز تھا، ہم جمعہ کی اذان ہونے کے بعد اسی کاروبار کو کر کے جائز کام کو ناجائز بنا دیتے ہیں اور حلال کام کو حرام بنا دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ جمعہ کی اذان جلدی ہوتی ہے اور بعض جگہ دیر سے ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس محلے میں وہ جمعہ ادا کرتا ہے وہیں کی مسجد کی اذان مراد لی جائے گی، جہاں پر وہ جمعہ ادا کرتا ہے۔ جمعہ کی اذان سے لے کر امام کی سلام پھیرنے تک وہاں پر کاروبار کرنا اور وہاں پر خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ جمعہ سے متعلق جو کام ہے وہ کام انسان کر سکتا ہے۔ جمعہ سے متعلق کیا کام ہے؟ جیسا کہ جمعہ کے لیے وضو کرنا، جمعہ کی نماز کے لیے وضو کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، عطر لگانا، سرما لگانا، اگر کوئی خطیب ہے، امام ہے تو بیان کے متعلق احادیث دیکھنا اور قرآن کی آیتیں دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ جمعہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جن کاموں کا تعلق نماز جمعہ سے نہیں ہے، اگر وہ کام کرے گا تو وہ کام اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل وہ 24 گھنٹے کی ان پر پابندی لگائی گئی تھی، وہ کیا ہے 24 گھنٹے برداشت نہیں کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش یہ بھی لگا دی کہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں اس سمندر میں زیادہ آ جایا کرتی تھیں، تو انہوں نے ایک ہیلا یہ کیا کہ ہفتے کے دن جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جا کر جال کو نکال لیتے تھے۔ ایک ہیلا انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا ہیلا انہوں نے یہ کیا کہ سمندر کے کنارے کنارے انہوں نے گڑھے کھود دیے، جب وہاں پر مچھلیاں آ کر پھنس جاتی تو دوسرے دن جا کر وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ شروع میں انہوں نے اس طرح کے حیلے بہانے بنائے جو کہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ایک طرح سے مذاق اڑانا تھا۔ شروع میں انہوں نے اس طرح سے حیلے بہانے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن بعد میں انہوں نے کھلم کھلا ہفتے ہی کے دن شکار کرنے لگے۔ اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان فقہاء کرام نے جو فقہی حیلے بیان کیے ہیں وہ ہرگز اس سے ان فقہاء کرام کے حیلے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے بعض حیلے ایسے ہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیلے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 سیر خراب گیہوں کے بدلے 2 سیر خراب کھجور کے بدلے 1 سیر اچھے کھجور کا لینا، یہ سراسر سود میں داخل ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حیلہ یہ بیان کیا کہ تم جنس بدل دو، جو اس کی جنس ہے وہ بدل دو، بجائے کھجور کے تم قیمت سے کاروبار کرو۔ 2 سیر جو خراب کھجور ہیں اس کو فروخت کر کے جو 2 درہم تمہارے پاس آتے ہیں، ان 2 درہموں سے تم 1 سیر
اچھے کھجور لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیلہ بیان فرمایا۔ تو حیلہ وہ جائز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو باطل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہو۔ ہمارے امت کے جو فقہاء کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امت کی آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، ان سے اس طرح سے حیلے نکالے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ابطال بھی مقصود نہ ہو۔ تو یہ امت پر علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنی جاہلیت کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جتنے کیلے اتنے حیلے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ سراسر علماء کرام کی بے عزتی ہے، ان کی علم کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے ہمیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس امت پر علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہے، جو چاروں ائمہ گزرے ہیں، اسی طرح بے شمار ائمہ گزرے ہیں۔ انہوں نے طرح طرح سے قرآن و حدیث پر غور و فکر کر کے، قرآن و حدیث میں تدبر کر کے، رات و دن ایک کر کے، بھوک و پیاس کو برداشت کر کے بہت سارے مسائل نکالے ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو آسان طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر طنز کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ بہرحال تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شروع میں حیلے بہانے بنائے، لیکن بعد میں انہوں نے کھلم کھلا ہفتے ہی کے دن شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کے اندر دو جماعتیں بن گئیں، ایک وہ جماعت جو شکار کھیلتے تھے اور ایک وہ جماعت جو شکار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان کے اندر تین جماعتیں بن گئیں، ایک تو وہ جو شکار کرتے تھے، اور ایک وہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن خود ان کو روکتے نہیں تھے، شکار کرنے سے ان کو روکتے نہیں تھے، اور تیسری جماعت وہ ہے جو خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو روکتے بھی تھے کہ تم اس طرح سے مت کرو، اور ان سے سختی کے ساتھ یہ کام کرنے سے ان کو روکا کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ بستی ہی بنا لی تھی، ایک بستی میں فرما بردار رہتے تھے اور ایک بستی میں نافرما بردار رہتے تھے، ایک بستی میں نافرمان رہتے تھے، ایک بستی میں فرما بردار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جس بستی میں نافرمان لوگ اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ رہتے تھے، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ تو یہ لوگ معلوم کرنے کے لیے اس بستی میں گئے۔ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکی ہیں، اور وہ بندر اپنے اعزاء کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے تعلق رکھنے والوں کے پاس آ کر ان کو پہچان کر اپنے عمل پر حسرت اور ندامت کرتے ہوئے روتے تھے، اپنے عمل پر حسرت اور ندامت کرتے ہوئے روتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اندر جو نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور ان کے اندر جو بوڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ان کو روکتے نہیں تھے، نہ روکنے کی وجہ سے، نہیں عن المنکر کا کام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں عن المنکر کتنا کرنا ضروری ہے، یعنی نہیں عن المنکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی ہم خود بھی گناہوں سے بچیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو گناہ کرنے سے روکیں۔ امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہیں عن المنکر یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھوٹا سا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اب زمانے کے اندر جو بندر ہیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ انہی کی نسل سے ہیں، لیکن اس معاملے میں صحیح روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کر کہا، کیا یہ بندر جو آج ہمارے زمانے میں موجود ہیں، کیا یہ وہی اسی قوم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے مسخ ہونے کی صورت میں، یعنی صورتوں کے مسخ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے
تو اس قوم کی نسل آگے نہیں چلتی، بلکہ بندر تو وہ ہیں جو ان کے مسخ ہونے سے پہلے بھی وہ لوگ بندروں کی قوم، بندروں کی قسم اور بندروں کی نسل وہ پہلے سے آباد تھی، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ 3 دن کے اندر ہی اندر پوری بستی کی بستی ہلاک ہو گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ اب یہ زمانے کے اندر جو ہم بندر دیکھ رہے ہیں یہ بندروں کی بالکل ایک الگ قسم ہے، بندروں کی یہ الگ حیوانوں کی قسم ہے، یہ انہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے، اور عذاب اس طرح سے دیتا ہے کہ پوری قوم کے لیے اس کو عبرت بنا دیتا ہے، پوری قوم کے لیے اس کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کے لیے اس بات میں، اس واقعے کے اندر سبق ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا، اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ضرور بھی ضرور اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بخاری شریف اور ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر یہ بھی مروی ہے، یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ صبح تو کریں گے، جو شام تو کریں گے انسان ہونے کی صورت میں، لیکن جب صبح میں اٹھیں گے تو ان کی صورتیں بندر کی بن جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، یصومون ویصلون ویحجون، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ گانے بجانے کے شوقین بھی ہوں گے، گانے بجانے کے دل دادا بھی ہوں گے۔ وہ رات کو بیٹھیں گے گانے کی محفل میں، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندروں کی ہو جائیں گی۔ قیامت کے قریب یہ ایسا واقعہ پیش آئے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گانے بجانے کی تمام آلات سے، موسیقی سے بالکل پرہیز کریں اور نعتیں سنیں، قرآن شریف کی تلاوت سنیں، بلکہ پڑھیں اور جہاں تک ہو سکے کتابوں میں اپنا دل لگائیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین کامل ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ وہ بہت مالدار تھا اور اس کے چچا زاد بھائی بہت غریب تھے اور بہت مفلس تھے۔ انہوں نے آ کر ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تو بہت مالدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بہت مال دیا ہے، ہم غریب ہیں، بھوکے ہیں، تو ہماری مدد کر، ہم تیرے بھائی بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جاؤ خود کماؤ اور خود کھاؤ۔ چنانچہ ان سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے مال کے وارث ہم ہی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سب نے مشورہ کر کر اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگے کہ کسی نے ہمارے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ان کا چچا زاد بھائی نہیں تھا بلکہ ان کا چچا ہی تھا اور یہ ان کے بھتیجے تھے۔ ایک روایت یہ ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ
اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، یعنی کوئی لڑکا وغیرہ نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے نے اپنے چاچا سے اس لڑکی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں درخواست دی کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس کے چچا نے انکار کر دیا اور کہا کہ تو اپنی حالت دیکھ اور ہمارا معیار دیکھ، یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بھتیجے نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے چچا کو قتل کر دوں تو اس کی تمام جائیداد کا مالک میں بن جاؤں گا اور اس کی لڑکی سے بھی میں نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ بہرحال انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اور مدعی بن کر کہنے لگے کہ کسی نے ہمارے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خود ہی جا کر انہوں نے اس لیے کہا تاکہ کوئی ان پر شبہ نہ کر سکے، تاکہ کوئی بھی ان پر شک نہ کر سکے، خود ہی جا کر کہنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے ذبح کرو، تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے پہلے ہی ہمارے گھر میں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے، ایک آدمی مردہ پڑا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اور گائے ذبح کرو، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح کے مذاق کر کے تمہارے جیسا نادانوں میں شامل نہیں ہو سکتا، تمہارے جیسا جاہلوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا تم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور گائے کے ایک حصے کو اس مقتول کو مارو، گائے کے ایک حصے سے اس مردہ آدمی کو مارو۔ جیسے ہی مردہ آدمی کو مارا جائے گا وہ آدمی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب گائے کے کون سے حصے سے اس آدمی کو مارا گیا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ زبان کے حصے سے مارا گیا، بعض نے کہا کہ دل کے حصے سے مارا گیا، بعض نے کہا کہ جگر کا حصہ اس کو لگایا گیا، بعض نے کہا کہ دم کا حصہ اس کو لگایا گیا۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ گائے سے بھی کیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بیل سے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کی اور کس طرح سے بیجا سوالات کیے اور حجتیں کی اور بحث و مباحثہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ وَتُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس پر عمل کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام میں جت کر
زمین نہ گہتی ہو اور نہ زمین کو پانی دیتی ہو، کھیت کو پانی دیتی ہو، بالکل پوری طریقے سے صحیح سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ صحیح پتہ لے کر آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، اور جب تم نے اپنے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو یہ راز نکال باہر کرنا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس گائے کے حصے سے اس مقتول کو مارو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی سے بار بار یہ اصرار کر رہے تھے اور حجتیں کر رہے تھے کہ وہ گائے کیسی ہو، کہ کس رنگ کی ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ حجتیں نہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف گائے کو ذبح کرو، اگر وہ صرف گائے ذبح کر دیتے تو تب بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن وہ لوگ بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سوالیں کرنے لگے، حجتیں کرنے لگے، تاکہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکیں۔ وہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ ان پر پابندیاں لگاتے تھے۔ پہلا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہلی قید یہ لگائی کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو بلکہ جوان ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قید ان پر یہ لگائی کہ وہ گائے ایسی ہو جو تیز زرد رنگ کی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، جو دیکھنے والوں کا دل اپنی طرف مائل کر دے۔ یہ دوسری قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی۔ تیسری قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی کہ وہ گائے ایسی ہو جو کھیت میں ہل نہ چلاتی ہو، اور چوتھی قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی کہ وہ گائے ایسی ہو جو کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، اور پانچویں قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی کہ وہ گائے بالکل صحیح سالم ہو، اس کے اندر کوئی بھی داغ اور کوئی بھی عیب اس میں نہ ہو۔ بنی اسرائیل نے بہت تلاش کیا اور بہت ڈھونڈا، بالآخر یہ گائے اور ان صفات کی گائے ایک نوجوان کے پاس ملی جو اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، جس کے والد فوت ہو چکے تھے۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم اپنی گائے کو ہمیں بیچ دو، اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ تم میرے گائے کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آتا ہے وہ سونا بھر کر تم مجھے دے دو، تب اس صورت میں میں اپنی گائے تمہیں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قبول کر لیا، گائے کو ذبح کر دیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگایا گیا۔ جیسے ہی مقتول کو لگایا گیا وہ مقتول کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اپنے قاتل کی طرف اشارہ کیا، اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور پھر مر گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے کر پھر سے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور موت کے بعد تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بتلائی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری کہانی ختم، ہماری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہاں سے اپنی زندگی کا آغاز ہوگا، اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ بعض انسانوں کے ذہنوں میں اس طرح سے خیال بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، جتنی عیاشی کرنا ہے یہیں پر کر لو، مرنے کے بعد یہ سب افواہیں ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف افواہیں ہیں، بس ہمارا زندگی کا وہیں پر اینڈ ہو جائے گا۔ یہ سراسر غلط بات ہے، بلکہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی نکل کر آتا ہے، ایک عقیدہ یہ بھی نکل کر آتا ہے، اور تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ایک اور مسئلے کی طرف یہ بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قاتل جو ہے اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگر کسی نے
کسی بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا تو باپ کا جو مال ہے، باپ کی جو وراثت ہے، اس میں سے اس بیٹے کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کی جو وراثت ہے اس میں سے باپ کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی نکل کر آتا ہے، اور تیسری بات یہاں سے یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ جس کا تعلق احکامات سے نہ ہو، جس کا تعلق عبادات سے نہ ہو، جس کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے نہ ہو، اس میں ہمیں بیجا سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہم سوالات کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم الجھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلا وجہ بلا ضرورت سوال کرنے سے احتراز کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلا ضرورت سوالاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیسا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس صندوق میں رکھا گیا تھا وہ صندوق سونے کا تھا، چاندی کا تھا۔ کیا ضرورت ہے؟ عبادات سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ تم کو پوچھنا ہے تو روزے کے مسائل پوچھو، پوچھنا ہے تو عبادت کے مسائل پوچھو، نماز کے مسائل پوچھو، حج کے مسائل پوچھو۔ جو مسائل عبادات سے ہیں، جن کا تعلق عبادات سے ہے، جن کا تعلق ہماری دنیاوی اٹھنے بیٹھنے سے ہے، وہ مسائل ہمیں پوچھنا چاہیے، اور جن کے جاننے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، اس میں بلا ضرورت اپنا ذہن لگانا اور بلا وجہ اپنا وقت لگانا، یہ سراسر وقت کی بربادی ہے، اور یہ سراسر اپنے ذہن کو اور زیادہ الجھانا ہے۔ تو ایسے بلا وجہ کے سوالات سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں